السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی یہ پہلی سٹوری مبشرہ علی نے سینڈ کی ہے۔ میری ایک دوست کا کہنا ہے کہ رات ٹھیک 12 بجے صرف اسی ٹائم کے وقت ایک انتہائی مسحور کن خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ایسی خوشبو اس نے آج تک نہیں سونگھی۔ اس کا کہنا ہے کہ اس رات اس نے پورا گھر چھان مارا، لیکن اسے اندازہ نہیں ہوا کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ مدہوشی سے اس خوشبو کو محسوس کر رہی تھی جو صرف اور صرف اسی کے کمرے سے آ رہی تھی، جبکہ نہ تو اس نے کوئی خریدی تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا لایا تھا۔ پہلے دن اس نے نظر انداز کیا، لیکن دوسرے دن بھی اسی ٹائم پر اسے وہ خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ بتاتی کہ ایسی دل موہ لینے والی خوشبو کہ جیسے سونگھو تو دل نہیں بھرتا، اتنی لذت، اتنی شیریں، اور یہ خوشبو ایک ہفتے تک محسوس ہوئی اور پھر اس کے بعد ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی طبیعت ایسی خراب ہونا شروع ہوئی کہ کسی صورت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بس ایک بات اس کی زبان پر تھی کہ کہیں سے وہ مجھے خوشبو لا دو۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نشئی سے کس کا نشہ چھین لیا جاتا ہے۔ جوان خوبصورت لڑکی 2 دن میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گئی۔ ان کے ماموں جب دیکھنے آئے تو انہیں شک ٹھہرا کہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے، کیونکہ وہ روحانی وظیفے کرتے تھے۔ تھوڑی بہت پڑھائی کے بعد پتہ چلا کہ اس پر جن عاشق ہے۔ بہت انسسٹ کے بعد اس نے یہ بتایا کہ اسے جن دیکھنے کا شوق اٹھا۔ اس نے رات 12 بجے تیز خوشبو لگا کر بال کھولے اور چھت پر جا کر شدت سے یہ الفاظ کہے کہ مجھے جنات سے دوستی کرنی ہے۔ کئی بار دہرانے کے بعد وہ نیچے آ گئی اور دوسرے ہی دن سے یہ معاملات اس کے ساتھ شروع ہو گئے۔ کافی وظیفے اور پڑھائی کے بعد اسے اس جن سے پیچھا چھوٹا۔ بات صرف اتنی ہے کہ ان چیزوں سے جتنا دور رہا جائے تو بہتر ہے، نہ کہ کوئی مذاق کیا جائے۔ اس لیے ایسے لڑکے اور لڑکیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنات سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اپنی جان کے دشمن نہ بنے۔ آج کی ویڈیو کو سیکنڈ انسیڈنٹ بھی انہی سبسکرائبر کا بھیجا ہوا ہے۔ قبرستان، جہاں قبریں کھودنے والے کو کئی راتوں سے ایک قبر سے کسی مردے کے دردناک چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ یہ سب سننا اس کا روٹین تھا، لیکن ایک دن قبر کے اندر سے کوئی اتنی زور سے چیخا کہ وہ لرز اٹھا۔ وہ آواز بہت زیادہ بھیانک تھی۔ اس نے کچھ دیر نظر انداز کیا، لیکن جب اس کا صبر جواب دے گیا تو وہ پاس کے محلے سے کچھ لوگوں کو بلا کے لایا۔ آواز تھی کہ ابھی تک مسلسل آ رہی تھی۔ وہ لوگ بھی گھبرا کر آ گئے اور رات کے وقت قبر سے چیخنے کی آوازیں ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ امام صاحب کو بلایا جائے۔ 2 لوگ بھاگ کر امام کو بلانے گئے۔ حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے وہ بنا دیر کیے ان کے ساتھ آ گئے اور آواز ابھی تک بھی آ رہی تھی۔ ان لوگوں کو خدشہ یہ بھی تھا کہ کہیں وہ آدمی زندہ تو نہیں ہے۔ دیر کرنے کی گنجائش نہیں تھی، اگر وہ زندہ تھا تو مر بھی تو سکتا ہے۔ وہاں کچھ لوگوں نے اللہ کا نام لے کر قبر کھودنے کی کوشش شروع کر دی۔ انہوں نے آدھی ہی کھودی تھی کہ کوئی جانور انہیں نظر آیا جو ان سے بھی تیزی سے گڑھا کھودتا ہوا اندر گھس گیا۔ ایک آدمی نے کندال سے اسے مٹی سمیت اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اس کا ایسا کرنا تھا کہ وہ جانور جو کچھوے کی طرح دکھتا تھا چلایا۔ اس کی آواز سن کر سب ایک دم سے دم بخود ہو گئے، کیونکہ وہ بالکل مردانہ آواز میں چیخ رہا تھا۔ اس کے اوپر کا خول سخت تھا، نچلا حصہ کسی کینچوے کی طرح مڑا ہوا تھا۔ ایسا ہلکا سا بھی ہلانے سے وہ جانور بہت تیز مرد کے انداز میں چیختا۔ ان لوگوں نے قبر کھودنا روک دیا اور انتظار کرنے لگے تاکہ اگر وہ زندہ ہے تو پھر چیخنے لگے، لیکن جب کافی دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو امام صاحب کے کہنے پر قبر دوبارہ سے مٹی ڈال کر برابر کر دی گئی، کیونکہ وہ مردے کی بے حرمتی کرنا ٹھیک نہیں سمجھتے تھے۔ اس جانور کو کچھ لوگ بجو کہتے ہیں اور جو مردوں کی قبر میں گھس کر ایسی آوازیں نکالتا ہے۔ کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق یہ گوشت کھانے گھستا ہے۔ عمران عاصم نے راولپنڈی سے یہ سٹوری بھیجی ہے۔ جنات کہیں بھی کبھی بھی آ سکتے ہیں، جیسے اس لڑکی کی زندگی میں ایک خوفناک جن آیا تھا جب وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اور اس جن نے عجیب و غریب فرمائش بھی کی تھی۔ ارینا ایک شادی شدہ لڑکی تھی اور 1-2 سال کی بچی کی ماں بھی تھی، لیکن اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے
اور ایک بچی کی ماں ہوگی، کیونکہ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا تو بس دیکھتا رہ جاتا۔ اس کی سہیلیاں اکثر اسے چھیڑتیں کہ تم پر کوئی جن بھوت عاشق ہو جائے گا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذاق مذاق میں کہی گئی بات ایک دن خوفناک حقیقت بن کر اس کے سامنے آ جائے گی۔ اس کا شوہر ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا اور وہ صبح 8 بجے آفس نکل جاتا، رات کو دیر سے گھر واپس آتا۔ تب تک وہ گھر میں اکیلی ہوتی اور اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ ان کے گھر کے پاس والے پڑوسی بہت اچھے لوگ تھے، اس لیے اس کے ہسبینڈ کبھی بھی گھر میں اکیلے اسے ہوتے پر پریشان نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ہسبینڈ کی سیلری بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، نہ ہی وہ کوئی امیر کبیر لوگ تھے، مگر ان سب کے باوجود وہ اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ لیکن کبھی کبھی زندگی میں اس قدر عجیب و غریب خوفناک واقعات پیش آتے ہیں کہ اچھی خاصی سکون والی زندگی قیامت بن جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک دل ہلانے والا واقعہ ارینا کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ایک صبح جب اس کا ہسبینڈ آفس کے لیے نکل گیا اور وہ گھر کے دوسرے اچھے سے دروازے بند کر کے بیٹھ گئی، وہ ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کے جانے کے بعد گھر کے دروازے اندر سے بند کر دیتی تھی۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق گھر کے کام میں لگ گئی اور اس کی بیٹی کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک اسے گھر میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے چھت سے کچھ بھاری چیز گر گئی ہو۔ وہ کچن سے باہر نکل کر آئی تو حیران رہ گئی۔ سامنے ایک لڑکا جو کھڑا ہوا تھا۔ ارینا اس آدمی کو اپنے گھر میں دیکھ کر بری طرح حیران ہو گئی کہ آخر وہ کون تھا اور اس کے گھر میں کیسے آیا، کیونکہ گھر کے سارے دروازے تو اندر سے بند تھے۔ اس آدمی کو دیکھ کر ارینا اتنی حیران تھی کہ چیخ بھی نہ سکی۔ پھر ہکلاتے ہوئے بولی کہ کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ وہ لڑکا ہنسنے لگا اور کہا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں تو تم یقین نہیں کرو گی۔ ارینا اس کی بات سن کر حیران ہوئی اور اس نے کہا کہ تم جو بھی ہو میرے گھر سے باہر نکل جاؤ، نہیں تو میں اپنے شوہر کو بلاؤں گی۔ وہ آدمی ارینا کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ تم کس شوہر کی بات کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر تو میں ہوں۔ اب تو ارینا نے اسے غصے سے دیکھا کہ کیا بکواس کر رہے ہو، جو بھی ہو نکل جاؤ تم میرے گھر سے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ نہ تو تم مجھے اپنے گھر سے باہر نکال سکتی ہو اور نہ ہی اپنی زندگی سے۔ اس کی باتوں سے اسے لگا کہ وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہے۔ بہتر حل یہی تھا کہ وہ جبران کو کال کر کے گھر بلاتی۔ اس نے جلدی جلدی اپنے ہسبینڈ جبران کا نمبر ملایا۔ وہ آدمی وہیں کھڑا ہنس رہا تھا۔ تم رکو، ابھی بندوبست کرتی ہوں میں تمہارا۔ دوسری طرف سے کال اٹینڈ کر لی گئی۔ اس نے ہسبینڈ سے کہا کہ آ جاؤ گھر، ایک پاگل آدمی گھر گھس گیا ہے۔ پھر اس نے گھور کر اس کو دیکھا اور کہا کہ اب بھاگنا مت، میرا شوہر آ رہا ہے، وہ تمہاری اچھی دھلائی کرے گا۔ وہ آدمی ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم بیوقوف ہو لڑکی، تمہارا شوہر میں ہوں، جانے کس کو بلایا ہے تم نے؟ ارینا کو کچھ نہ سمجھ آیا اور وہ کچھ نہ بولی، مگر وہ اب بہت ڈر رہی تھی۔ اس نے اپنے ہسبینڈ کو کال کرنے کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ 1 گھنٹے سے پہلے نہیں آ سکتے اور 1 گھنٹے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ آدمی ارینا کی طرف بڑھنے لگا۔ ارینا نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وہیں رک جاؤ، میرے پاس مت آنا، مگر اس آدمی نے کچھ نہیں سنا اور اس کے بعد قدم بقدم آتا رہا۔ ارینا کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس آدمی نے غصے سے کہا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ ارینا کو حیرت کا جھٹکا لگا اور وہ غصے سے بولی کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم خود کو ایک جن زادہ بولو گے اور میں ڈر جاؤں گی؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ جن زادہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر بولا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا۔ وہ وہیں ہاتھ باندھ کر اعتماد سے کھڑا رہا اور ارینا خوفزدہ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر پر بالکل اکیلی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیسے اس آدمی کو اپنے گھر سے باہر نکالے۔ پھر اچانک سے اس کے دماغ میں ایک خوفناک خیال آیا۔ وہ بھاگ کر اپنے ہسبینڈ کے کمرے میں گئی اور دراز سے اس کے پسٹل نکال لائی۔ واپس اس آدمی کے پاس آ کر پسٹل اس کو تان کر بولی کہ رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گی، مگر وہ آدمی نہیں رکا۔ ارینا کو اپنی عزت اب خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے 1 2 3 گولیاں اس آدمی پر چلائیں، مگر یہ دیکھ کر اسے شدید صدمہ لگا کہ اس آدمی کو گولی نہیں لگی تھی۔ ہر گولی اس کے سینے سے پار ہو کر نکل گئی اور وہ ہنس رہا تھا۔
مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ پھر ارینا نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس آدمی کی اچانک شکل تبدیل ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ لمبے اور منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ اب وہ ایک خوفناک جن بن چکا تھا۔ ارینا کے ہاتھ سے جھاڑو گر گیا اور وہ خوفزدہ ہو کر چیختے ہوئے کچن کی طرف بھاگی، لیکن وہ جن اس کے پیچھے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ ارینا اس بھیانک جن کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی اور چیخ بھی رہی تھی۔ وہ جن ہنستے ہوئے ارینا کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پھر ارینا نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا کے لیے چلے جاؤ، یہاں سے تم جو بھی ہو مجھے معاف کر دو۔ لیکن وہ جن وہیں کھڑا رہا۔ پھر اس جن نے ایک عجیب بات کہی، ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا یہاں سے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو ارینا نے روتے ہوا پوچھا کہ کیسی شرط؟ جن نے ایک انوکھی شرط بتائی جسے سن کر ارینا کے جسم میں جان نہ رہی۔ تمہیں اپنے پیٹ میں میرا بچہ پیدا کرنا ہوگا۔ ارینا اس جن کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ پھر وہ کانپتے ہوئے بولی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جن نے بڑی گہری نظروں سے ارینا کو دیکھنے کے بعد کہا کہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ تم ایک رات میرے ساتھ گزارو، پھر 9 مہینے بعد تمہارے پیٹ میں میرا بچہ پیدا ہو جائے گا اور اس بچے کو آ کر میں لے جاؤں گا۔ ارینا کے سر پر تو 7 آسمان ایک ساتھ گر گئے۔ وہ جتنا زیادہ اس جن کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس کی شرط سن کر ڈر رہی تھی۔ پھر ارینا نے روتے ہوئے اس جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ جن نے غصے سے ارینا کو دیکھا اور کمرے میں جا کر ارینا کی سوئی بیٹی کو اٹھا لیا اور دانت پیس کر بولا، اگر تم نے اپنے پیٹ میں میرا بچہ پیدا نہیں کیا تو اپنی اس بیٹی کو مجھے دے دو، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ارینا تو زور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے بولی کہ میری بیٹی مجھے واپس کر دو، میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں۔ پھر اس جن نے ارینا کی بیٹی سے واپس کر دی اور جاتے جاتے بولا کہ میں رات کو واپس آؤں گا اور تم رات کو اپنے شوہر کو بے ہوش کر کے سلا دینا، پھر تم ساری رات میرے ساتھ گزارو گی، اور اگر تم نے اس بارے میں کسی کو بتایا تو میں تمہاری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے کے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ جن زیادہ وہاں سے غائب ہو گیا اور وہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے پاس اس جن کے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس کی شرط ماننے پر مجبور تھی اور یہ بات وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ رات ہو گئی، ارینا کا شوہر آفس سے گھر واپس آ گیا۔ ارینا نے جبران کو کھانا دیا اور کھانے کے دوران اس نے نوٹ کیا کہ ارینا کچھ اداس ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ کچھ پریشان نظر آ رہی ہو، کیا بات ہے؟ اس نے حیران ہو کر یہ بات پوچھی تھی۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، رات کے وقت اس نے جبران کے چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر اسے پلا دی۔ جبران کو بے ہوش کر کے وہ خود بھی سو گئی۔ یہ تقریباً رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب ارینا نے کمرے میں کچھ گرنے کی آواز سنی۔ جبران کیونکہ بے ہوشی کی دوا کھا کر سو رہا تھا، اس لیے اس نے کچھ پتہ نہ چلا۔ ارینا اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس نے سامنے دیکھا تو وہ جنزادہ سامنے کھڑا ہنس رہا تھا۔ ارینا اس جنزادے کو دیکھ کر ایک دم سے ڈر گئی۔ پھر اس جنزادے نے ارینا سے پوچھا کہ تم تیار ہو میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے؟ ارینا نے روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے کہا کہ اس جنزادے سے کہا کہ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے یہ کام بہت مشکل لگ رہا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن جنزادے نے غصے میں کہا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، صبح کے وقت اگر تم وعدے سے مکر گئیں تو انجام بہت برا ہوگا۔ ارینا اب مجبور تھی اور مجبوری میں ارینا نے جنزادے کی بات مان لی۔ وہ جن ارینا کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہ جنزادہ ساری رات اس کے ساتھ زبردستی کرتا رہا اور 4 گھنٹے مسلسل ارینا کے ساتھ زبردستی کرنے کے بعد وہ وہاں سے جانے لگا۔ اس میں اتنی بھی انرجی نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو پاتی۔ اس جنزادے نے جاتے جاتے کہا کہ میں آج جا رہا ہوں یہاں سے اور 9 مہینے بعد واپس آؤں گا۔ میرا بچہ تمہارے پیٹ میں میری امانت ہوگا، اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ جنزادہ وہاں سے چلا گیا۔ ارینا ایک بار پھر سے رونے لگی۔ اس واقعے کا تقریباً 1 مہینہ ہی گزرا ہوگا کہ وہاں سے گزرنے کے ساتھ ارینا کے پیٹ میں اس جنزادے کا بچہ پلنے لگا اور ارینا پریشان سی رہنے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پیٹ میں بہت بڑی پتھر پل رہا ہے۔ وہ بہت مجبور تھی اور اس بچے کو نکال بھی نہیں سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت کمزور ہوتی گئی اور اکثر بیمار رہنے لگی، مگر اس نے یہ بات اپنے شوہر سے چھپا کر رکھی اور ڈر لگنے لگا کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت اگر شوہر کو پتہ چل گیا
تو اس کی زندگی میں طوفان آ جائے گا۔ بچہ 3 مہینے کا ہو گیا اور پیٹ میں حرکت کرنے لگا۔ اس کی حرکت عام بچوں سے الگ تھی۔ ارینا کو لگا کہ وہ اس بچے کو پالتے پالتے مر جائے گی۔ وہ اپنی خوراک میں اضافہ کر رہی تھی دن رات، اور پھر وہ کمزور رہنے لگی۔ جب بچہ 7 مہینوں کا ہوا تو اس کا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا۔ وہ گھر بیٹھ گئی اور اس دوران وہ جن ایک بار بھی اس کے پاس دوبارہ نہیں آیا۔ ارینا کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر وہ اپنا بچہ لینے نہیں آیا تو وہ بچہ اس کی زندگی میں طوفان لے آئے گا۔ جب اس کے ہسبینڈ کو ارینا کی بیماری اور کمزوری والی حالت دیکھی تو وہ ایسے مشورہ دینے لگا کہ کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، مگر ارینا کو ڈر تھا کہ اگر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلی جائے یا الٹرا ساؤنڈ کروا لیا تو اس کے ہسبینڈ کو سب پتہ چل جائے گا، اس لیے وہ کبھی ہاسپٹل ہی نہیں گئی۔ لیکن اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو گئی۔ اس کا پیٹ گھڑے سے بھی زیادہ بھاری ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی اور پھر مجبوراً اس کے ہسبینڈ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑا۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے تھوڑا سا ارینا کا چیک اپ کیا اور پھر جب گائنیکالوجسٹ نے ارینا کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ ارینا سمجھ گئی کہ جبران نے ڈاکٹر کو چیختے سنا، تو ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، آپ کیوں چیخ رہی ہیں؟ اس لیڈی ڈاکٹر کا جواب سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی مسز کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے، بلکہ ایک عجیب و غریب جانور ہے۔ جلد ہی اپنی بیٹی کے پیٹ سے یہ جانور باہر نکالو، نہیں تو بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ اس ڈاکٹر کی بات سن کر جبران حیران ہو گیا اور ارینا پریشان ہو گئی۔ گھر آ کر جبران نے ارینا سے پوچھا کہ یہ تمہارے پیٹ میں کیا جانور ہے؟ ارینا، یہ کیسے آیا؟ تمہارے پیٹ کے اندر اب یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس سے چھپانا ممکن نہیں۔ اس نے سارا واقعہ اس کو بتانے کا فیصلہ کیا اور روتے روتے ساری سچائی اپنے ہسبینڈ کو بتا دی، کس طرح ایک جن نے اس کے ساتھ زبردستی کی۔ جبران یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس پر غصہ بھی ہوا۔ اس سے میں بولا کہ کیا تم پاگل ہو؟ یہ سب کرنے میں تمہیں کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتا دیتی کہ یہ کیا کر دیا تم نے، اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال دیں۔ یہ سن کر وہ مزید رونے لگی۔ پھر جبران نے ایک بہت بڑے عامل سے رابطہ کیا۔ وہ عامل کو گھر لے کے آیا اور اس عامل نے اس کا جائزہ لیا اور اس کے پیٹ کے اندر بچے کا بھی جائزہ لیا۔ وہ بولا کہ یہ بات تمہیں اس وقت بتانی چاہیے تھی جب وہ جنزادہ تمہارے پاس آیا تھا، تب اس کا کوئی حل نکلتا۔ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب تمہیں اس بچے کو پیدا ہی کرنا ہوگا۔ اگر تم نے بچے کو پیدا نہیں کیا یا بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو وہ جن تمہاری 7 نسلیں تباہ کر دے گا، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم اس بچے کو پیدا کرو۔ جبران اور ارینا اس عامل کی بات سن کر مزید پریشان ہو گئے۔ اب وہ عامل وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور 9واں مہینہ آ گیا۔ ارینا کے ساتھ ساتھ جبران بھی پریشان رہنے لگا۔ پھر بچے کی پیدائش سے 4 دن پہلے جبران نے ایک نرس کو راضی کر لیا کہ وہ بچہ پیدا کرے، کیونکہ ہاسپٹل میں یہ بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہاں مزید خطرہ ہو جاتا۔ جبران نے اس نرس کو ساری بات بتا دی۔ اس نرس نے بچے کو پیدا کرنے کی 4 لاکھ فیس مانگی، جو کہ اس کے ہسبینڈ کے لیے بہت زیادہ رقم تھی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ اس لیے جبران نے اس کو یہ 4 لاکھ دینے کا فیصلہ کر دیا اور اس سے کہا کہ کسی وقت بھی ڈیلیوری کا ٹائم ہوا تو تم یہاں پر آ جانا۔ اس نرس نے بہت مشکل سے بچے کو پیدا کیا۔ جب بچہ باہر نکلا تو وہ نرس بچے کو دیکھ کر ہی ڈر گئی۔ ایک کالے رنگ کا عجیب و غریب بچہ جس کا سر بہت ہی خوفناک تھا۔ وہ نرس بچہ پیدا کر کے وہاں سے چلی گئی۔ جبران اور ارینا اس بچے کو دیکھنے لگے تو وہ ایک عجیب و غریب خوفناک بچہ تھا۔ وہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر ڈر گئے۔ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر یہ جنزادہ اس بچے کو لینے نہیں آیا تو وہ اس بچے کے گلے پڑ جائے گا۔ پھر وہ رات گزر گئی۔ صبح ہونے والی تھی کہ وہ جنزادہ ٹھیک 9 مہینے بعد ارینا کے پاس آیا۔ جبران بھی اس کمرے میں موجود تھا۔ پھر وہ جنزادہ ارینا کے پاس چلا آیا اور جنزادے نے ہنستے ہوئے ارینا اور جبران کو دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے کہا کہ بہت شکریہ، تم لوگوں کا یہ بہت مشکل کام تھا لیکن تم نے کر دکھایا۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اس جنزادے نے اسے سونے کی اشرفیاں دی اور کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ ان لوگوں نے ہچکچاتے ہوئے وہ تحفہ رکھ لیا،
لسنس یہ آج کی سٹوریز تھیں. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی. اچھی لگیں تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.